المحسن العباس ابیها السیدہ فاطمہ الزہرا ولعن اللہ تعالی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بلندتر صلوات. دعائے مالکان ذکر، بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں پیش ہونا قبول و منظور فرمائے. میرا اللہ اس عبادت پہ، شب جمعہ سعادت پہ بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے. جن مرحومین کو آپ ذہنوں میں یاد کیے ہوئے ہیں، جن مرحومین اور مرحومات کو تعلق آپ کے ساتھ ہے، ہمارے خانوادہ کے ساتھ ہے، بالخصوص سید عنیس فاطمہ، سید حسن، رسول اللہ، میرے مالک ان تمام مرحومین و مرحومات کو بروز قیامت شفاعت آل محمد علیہ وسلم ہمارا خاتمہ بالخیر بالعقیدہ اور بالایمان فرما. میرا مولا ہمیں آخری سانس تک معرفت آل محمد عطا فرما، ولایت معصومین عطا فرما، ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما. ہمیں امام زمانہ کی معرفت، مولا کا انتظار اور دیدار نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے ممکنہ حد تک بلند سلوات تلاوت فرما. اجازت ہے ذکر شروع. سب سے پہلے میں ابتدائی گفتگو میں اس امام بارگاہ باب الہدایہ، اس کے خدمت گزاران، اس کے متعلقین، ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ جن کی وساطت اور وسیلے کے ساتھ آپ مومنین کے چہروں کی زیارت نصیب ہو. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے مقدس ترین کتاب سے ایک ایسی شہرہ آفاق آیت تلاوت کی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ اس بارگاہ کے نام کے ساتھ ہے. کیونکہ باب الہدایہ ہوتا ہی اہل بیت کا دروازہ ہے. خدا فرماتا ہے وَجَعَلْنَا أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. میں خدا وہ ہوں جو تمہارے لیے بناتا ہوں امام. اور کس لیے بناتا ہوں؟ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، تاکہ وہ میرے حکم سے تمہیں ہدایت کر سکے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، پھر میں ان کی طرف وحی کرتا ہوں. اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، وہ ایک خاص صلاۃ ادا کرتے ہیں، وہ ایک خاص زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کیونکہ وہ میرے بڑے پرانے عبادت گزار ہیں. مذہب جعفریہ کا مسلمانوں کے تمام فرقوں سے جو ایک بنیادی فرق ہے وہ عقیدہ امامت کا فرق ہے. پوری دنیا میں جہاں بھی اتحاد بین المسلمین پہ بات ہوتی ہے تو وہاں پر اتحاد بین المسلمین کی بات کرتے ہوئے یہ جملہ ضرور ادا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں صاحبان، ہم سارے مسلمان، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، لیکن ہم مسلمان ایک نہیں ہیں. یہ اتنا شہرہ آفاق جملہ ہے. یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا یا پڑھا ضرور ہوگا کہ اتحاد اس بات پہ کرنے کی کوشش کی جاتی جب ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہم عبادت ایک قبلہ کی طرف کرتے ہیں اور ہمارا نبی ایک ہے، تو ہم مسلمان ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟ ادھورا جملہ ہے، اسے پورا کیجئے. ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا امام ایک نہیں ہے. جھگڑا اللہ کی وحدانیت میں نہیں ہے.
جھگڑا رسول کی رسالت پہ نہیں، جھگڑا قرآن کی صداقت پہ نہیں، جھگڑا کعبہ کی عبادت پہ نہیں، اختلاف ہے امام کی امامت۔ یہ ہے وہ بنیادی اختلاف۔ جب تک اس بنیادی اختلاف پہ بات نہیں ہوگی تو مسلمانوں کے درمیان جو نظریاتی اختلافات ہیں وہ دور نہیں ہو سکتے۔ آج اگر کوئی ہندو ہم سے آ کے کہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ وضو کے بعد مسح کیوں کرتے ہیں، تو ہم فوراً اس سے کہیں گے کہ بھائی یہ جزو ہے ہماری عبادات کا، تو ہم سے مسح پہ بحث کیوں کر رہے ہو؟ مسح تو نماز کا مقدمہ ہے، نماز کے لیے ہے۔ مسح تو وضو کے بعد ہوتا ہے، اور وضو نماز کے لیے ہوتا ہے، نماز اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ہم سے بات کرنی ہے تو پہلے اللہ کی وحدانیت پہ بات کر، تو پہلے ہم سے اللہ کی وحدانیت پہ بات کرنا، ہم سے بحث کر اللہ کی یکتائی پہ، اللہ کے ایک ہونے پہ بات کر۔ آج تو عیسائی ہم سے کہے سلمان ایمان کے 10ویں درجے پہ کیسے پہنچ گیا، ہم اس سے کہیں گے سلمان تو علی کا نوکر ہے۔ پہلے تو علی پہ بات کر، پھر تو نبی پہ بات کر۔ تو جیسے کسی کو ہم جز پہ بات نہیں کرتے جب وہ کل پہ بات نہ کرے۔ آج ہم سے پوچھتے ہو کہ ماتم کیوں کرتے ہو، زنجیر کیوں چلاتے ہو، ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو، کالے کپڑے کیوں پہنتے ہو؟ ہم پہ ماتم میں بحث بعد میں کرنا، زنجیر میں بحث بعد میں کرنا، پہلے ہم سے غدیر میں بات کرو۔ جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے، جب بھی آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ اسے جزیات میں بات نہ کر۔ ہم ثابت کریں گے ماتم، ہم ثابت کریں گے زنجیر، ہم ثابت کریں گے کالے کپڑے پہنا، ہم ثابت کریں گے زنجیرہ نکالنا، ہم ثابت کریں گے لب کو چومنا، لیکن یہ سارے جزیات ہیں۔ ہمارے ساتھ کل پہ بات کرو، پہلے غریب پہ بات کرو، فدق پہ بات کرو۔ لہذا الجھایا جا رہا ہے، الجھایا جا رہا ہے، جان بوجھ کے ان چیزوں پہ الجھایا جا رہا ہے تاکہ آج کی جو نوجوان نسل ہے یہ اس حقیقت میں نہ پہنچ سکے۔ ہم سے بات کرو عقیدہ امامت پر، جہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے۔ اختلاف نبی تک نہیں ہوا، اختلاف رسول کے بعد شروع ہوا۔ امت اگر دھڑوں میں تقسیم ہوئی ہے تو نبی کے جانے کے بعد ہوئی ہے۔ تو آئیے ہم امامت پہ بات کرتے ہیں۔ آپ ہم سے پوچھیں، ہم اپنے عقیدے پہ آپ کو دلائل دینے کے لیے تیار ہیں، برہان، دلائل انبار لگائیں گے کہ ہم نے 12 امام مانے ہیں، بنائے نہیں ہیں۔ کیونکہ خدا کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً، میں خدا کہتا امام بناتا ہوں۔ میں بڑی سلیس گفتگو کروں گا، آسان گفتگو کروں گا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ جب کسی فعل کا فاعل ہو جائے تو کوئی بھی اس کا فاعل اور نہیں ہو سکتا۔ مثلا ہر فعل کے کئی فاعل ہوتے ہیں۔ دیوار بنی ہے، یہ فعل ہے، اس کے کئی فاعل ہوں گے۔ یہ ممبر کا بننا، یہ فعل تھا، اس کے کئی فاعل ہوں گے۔ اس ممبر پہ آ کے میں مجلس پڑھ رہا ہوں، مولانا بھی مجلس پڑھیں گے، کوئی اور خطیب آئیں گے، کوئی اور علماء کرام میں سے آئیں گے، وہ مجلس پڑھیں گے۔ کسی فعل کے کئی فاعل ہو سکتے ہیں، لیکن جس فعل کا اللہ فاعل ہو جائے، اب کوئی غیر اس کا فاعل نہیں ہو سکتا۔ اگر اس نے کہا ہے نا کہ میں زمین و آسمان کا خالق ہوں، اب کوئی نہیں ہو، کیونکہ اب اس میں اللہ فاعل ہو گیا ہے۔ اب اس میں کوئی دوسرا فاعل لے کے آئیں گے تو اللہ کی وحدانیت پہ شک ہو جائے گا، جو اللہ کی وحدانیت پہ شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ میں بڑے آسان طریقے سے سمجھانے لگا، جس کا فاعل اللہ ہو جائے کوئی اس کا فاعل نہیں ہو سکتا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ امام میں بناتا ہوں، نہیں بات وہاں پہنچی نہیں جہاں لے کے جانا۔ خدا
امام میں بناتا ہوں، اس کا مطلب امام بنانا اللہ کا فعل ہے۔ اب اگر کسی نے اپنے ہاتھوں سے امام بنا لیا تو اس نے علی سے دشمنی نہیں کی، اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ واحد مذہب جعفریہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے امام اللہ نے بنائے۔ ڈنکے کی چوٹ پہ ممبر پہ اعلان کر رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اعلان کر رہے ہیں ہمارے امام اللہ نے بنائے۔ مقابلہ علی سے کرنا ہے تو ایسے ہی ممبر پہ کہو کہ تمہارے امام بھی اللہ نے بنائے۔ جیسے امت اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا سکتی، نبی بنانا اللہ کا کام ہے۔ نبی کے جانے کے بعد جب آخری رسول دنیا سے گئے تھے، ہمارے آخری نبی کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا تھا، ہدایت کا نہیں۔ اگر آخری نبی کے جانے کے بعد ہدایت کا دروازہ بند ہو جاتا تو پھر نبی کے بعد جتنی امت قیامت تک کے لیے پیدا ہوتی وہ قیامت والے دن اللہ سے کہہ دیتی ہمارا کیا قصور ہے، تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا، میرے اللہ اگر ہم گمراہ ہو گئے تو ہمارا کیا قصور، کیونکہ تو نے گمراہ کرنے والا تو رکھا اور ہدایت کرنے والا رکھا ہی نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے۔ اس کا مطلب ہے کہ گمراہ کون کرتا ہے؟ شیطان کرتا ہے۔ کہاں ہے؟ کہتے نظر نہیں آتا، ڈوب کے مر جا۔ کوئی چھپ کے گمراہ کر سکتا ہے، کوئی نہ نظر آ کے ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ کسی جگہ پہ یہ مباحثہ سننے کو نہیں ملا کہ آئیں شیطان کی غیبت پر دلیلیں دیں، ہم سے امام کی غیبت پر دلیل مانگنے والے، مجھے ابلیس کی غیبت پر دلیل دیں، اس پر یقین ہے کہ وہ ہے۔ ہم سے پوچھتے ہیں شیعو تمہارا امام ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم پوچھتے ہیں تمہارا شیطان بھی تو نظر نہیں آتا؟ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر ہمارے امام کی غیبت پر دلیل مانگتے ہو تو تمہیں بتاؤ شیطان نظر کیوں نہیں آتا؟ ہم سے کہتے ہیں یہ شیعوں کی بنائی ہوئی گھونسلے ہیں، ورنہ ایک امام ہر جگہ پہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ملیشیا میں کون گمراہ کرتا ہے؟ شیطان۔ افریقہ میں شیطان، پاکستان میں شیطان۔ تو ایک شیطان ہر جگہ پہ کیسے چلا گیا؟ کہتے ہیں اللہ نے اسے طاقت دی ہے، وہ ہر جگہ جا سکتا ہے۔ اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے، اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا۔ نبی کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، ہدایت کا نہیں۔ اگر ہادی نہیں ہوگا تو ہدایت کون کرے؟ کیونکہ گمراہ کرنے والا تو ہے، تو ہدایت کرنے والا کیوں نہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ نبی کے جانے کے بعد اب امت محتاج ہدایت ہے۔ اب اگر وہ محتاج ہدایت ہے تو نبی کے بعد اب کون ہادی ہے جو امت کی ہدایت کرے؟ یہ ہے آج کی مجلس کا پہلا سوال۔ جو نظریہ امامت کے قائل نہیں ہے وہ بتائیں کہ نبی کے بعد ہدایت کون کرتا ہے؟ اگر خلیفہ ہدایت کرتا ہے وہ تو خود محتاج ہدایت ہے۔ ہاں، اس پہ ہزاروں کیا، اس پہ لاکھوں دلائل دیے جاتے ہیں۔
خلیفہ وقت جو ہے وہ خود محتاج ہدایت، کیونکہ اس نے خود نبی سے ہدایت لی، وہ خود امام سے ہدایت لے گا، وہ سوال امام سے پوچھ رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جسے میں امام بناتا ہوں وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، پھر جنہیں میں امام بناتا ہوں اس کی دوسری نشانی ہے، خدا کو پتا تھا کہ انہوں نے نبی پر اختلاف نہیں کرنا، اس نے امام کی نشانیاں کھول کے بنا دی کہ امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ بنائے گا، وہ منصوص من اللہ، منصوص من اللہ ہے، منصوب من اللہ ہے، اسے صرف اللہ بنائے گا، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے یہدون بامرنا، وہ ہدایت کرتا ہے، روایت نہیں کرتا، اور جب وہ ہدایت کرتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بامرنا، وہ اس کے حکم سے ہدایت کرتا، اور وہ اس کے حکم سے اس لیے ہدایت کرتا، وہ اوحینا الیہ، کیونکہ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ لو امام کی پہلی نشانی یہ ہے کہ امام اللہ بنائے گا، دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدایت کرے گا، وہ ہادی ہوگا، محتاج ہدایت نہیں ہوگا، وہ ہدایت کرے گا، ہدایت لے گا نہیں، اگر اس نے کسی سے ہدایت لی پھر وہ امام نہیں، کیونکہ امام محتاج ہدایت ہوتا ہی نہیں، وہ ہدایت کرتا ہے، خود کسی سے ہدایت دیتا ہے۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ملائیشیا باب الخطایا کا منبر اور ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کر کے بتا رہا ہوں، ہمارے 12 اماموں میں سے کسی نے بھی کسی سے ہدایت نہیں لی، ہمارے کسی بھی امام نے کسی سے ہدایت نہیں لی۔ جو خاموش بیٹھے ہیں تمہاری خاموشی کا بندھن توڑو، ہمارے امام ایک دوسرے سے بھی ہدایت نہیں لیتے، ایک دوسرے سے بھی ہدایت نہیں لیتے، یہ ایک دوسرے سے بھی نہیں پڑھتے۔ آپ خاموش ہو گئے کہ امام ہو کے ایک دوسرے سے نہیں پڑھتے۔ علی کے گھر میں ایک بیٹی رہتی ہے، وہ بیٹی ہو کے عالمہ غیر معلمہ، منصب امامت پہ نہیں ہے، لیکن منصب امامت پہ نہ ہونے کے باوجود وہ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ عالمہ غیر معلمہ کی بالعالم دین تشریف فرمائے۔ عالمہ غیر معلمہ کا ترجمہ ہے ایسی عالمہ جس کا کوئی استاد نہ ہو، جو کسی سے نہ پڑھی ہو، جس نے کسی سے تعلیم نہ لی ہو، جو کسی مدرسے میں نہ گئی ہو، کسی نے کسی سے علم نہ سیکھا ہو، یہ عالمہ غیر معلمہ ہے۔ ان پڑھوں کے گھر میں رہ کے کوئی کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، یہ کمال نہیں ہے۔ کس گھر میں 4 PhD رہتے ہوں اور وہاں کوئی کہے میں کسی سے نہیں پڑھا تو یہ کمال ہے۔ یہ اس گھر کی عالمہ غیر معلمہ ہے جہاں علی جیسا خطیب منبر صدونی رہتا ہے، جہاں حسن جیسا قاری لوح محفوظ رہتا ہے، جہاں حسین جیسا خطیب نوکے سنا رہتا ہے۔ یہ علی کے گھر میں رہ کے غیر معلمہ، یہ حسن کی بہن ہو کے غیر معلمہ، یہ حسین کی بہن ہو کے غیر معلمہ، جو اتنے عالموں کے درمیان رہ کے غیر معلمہ ہو۔ امام اسے کہتے ہیں جس کی بیٹی بھی کسی سے نہ پڑھے وہ امام نہیں ہوتا، جو خود بیٹیوں سے پڑھا۔ جس کی بیٹی بھی کسی سے نہ پڑھے، عالمہ غیر معلمہ۔ ملیشیا مجھے ایک بندہ چاہیے جو میرے عقیدے کے ساتھ میں عالمہ غیر معلمہ۔ عالمہ غیر معلمہ کا آسان ترجمہ ہے اللہ کی شاگردہ۔ ان کو ہدایت کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جبلت میں ہدایت مچھلی کا بچہ دنیا میں آتے ہی تو تیرتا ہے، وہ تیرنا سیکھتا نہیں، اس کی فطرت میں تیرنا ہے۔
ان کی فطرت میں ہدایت ہے. اور امام ہوتا ہی وہ ہے جسے گمراہی کا خوف نہ ہو. جسے کوئی گمراہ کر ہی نہ سکے. امام ایسا ہونا چاہیے جس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی گمراہی کا خطرہ ختم ہو جائے. اچھا، شیطان جب گمراہ کرتا ہے تو مجسم طور پہ، وجودی طور پہ آپ کو گمراہ نہیں کرتا. یہ تو طے شدہ ہے نا، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ جب وہ آتا ہے تو وہ جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر کسی کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے اسے باتیں سنا کے گمراہ نہیں کرے. اگر اس نے کسی کو نماز سے روکا ہے تو وجودی طور پر آ کے اس نے اس کے آگے سے مصلی نہیں اٹھایا، اسے بازو پکڑ کے نہیں روکا. اس کی رسائی کہاں تک ہوئی؟ وہ پہنچتا کیسے ہے؟ اب جب ہم نے اس کے بارے میں قرآن سے پوچھا تو قرآن کہتا ہے وہ انسان کے نفوس تک رسائی رکھتا ہے. انسان کے نفس تک اس کی رسائی ہے، کیونکہ انسان 3 چیزوں کے مرکب کا نام ہے. ایک اس کا بدن، ایک اس کی روح. بدن مٹی سے بنا ہے، اس کے چاروں کے چاروں عناصر جو ہیں، جتنے بھی اس کے ایلیمنٹس ہیں، وہ سارے کے سارے زمینی ہیں. عناصر اربع، مٹی، پانی، آگ، ہوا. یہ علم کے نیچے جو دیا چلتا ہے نا، اس کے اندر بھی یہ راز ہے کہ جو انسان کے وجود کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہ سارے کے سارے دنیا کے اندر ہیں. چار عناصر سے مل کے بنا ہوا وجود یہ بدن ہے، اور اس کے اندر جو روح ہے وہ نور سے ہے، وہ لائٹ ہے. وہ نظر نہیں آئے گی، وہ میٹا فزیکل ہے. وہ نظر نہیں آتی، نظر بدن آتا ہے، یہ فزیکل. اس کے اندر ایک روح ہے جو نظر نہیں آتی، اس کا تعلق جو ہے وہ عالم نور سے. اور ان دونوں کے درمیان ضد ہے، بدن میں اور روح میں. دونوں درمیان میں اتنے ضد ہے، اتنی ریزسٹنس ہے ان کے درمیان کہ ایک ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے کہ بدن فانی ہے، روح باقی ہے. بدن کثیف ہے، روح لطیف ہے. بدن نجس ہے، روح طاہر ہے. اور ضدیں ایک نہیں ہوتی. خدا نے ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے، جو روح ہے یہ بدن کے پنجرے میں قید ایک پرندہ ہے. آپ شاعری میں کس تعارہ استعمال ہوتا ہوا دیکھتے، طائر لاہوتی، لاہوت کا پرندہ. یہ عالم لاہوت کا پرندہ ہے جو بدن کے پنجرے میں قید کیا ہے. یہ آزادی چاہتا ہے. ان دونوں کو ایک کرنے کے لیے خدا نے درمیان میں نفس کو رکھا، جس نے ان دونوں کو جوڑ دیا. نفس کے 2 حصے ہیں، آدھا بدن سے، آدھا روح سے. جس حصے کا تعلق بدن سے ہے شیطان وہاں تک پہنچتا ہے. میں گمراہی نہیں سمجھاؤں گا تو مجھے ہدایت سمجھانے میں دقت ہوگی. یہ کہاں پہنچتا ہے؟ یہ وجود کو جھنجھوڑتا ہے، سوئے ہوئے بندے کے اوپر ہاتھ رکھ دیتا ہے. کیسے یہ ہدایت سے روکتا ہے؟ یہ گمراہ کیسے کرتا ہے؟ وجود میں آ کے نہیں، روح تک بھی اس کی رسائی نہیں، کیونکہ روح نور ہے. نور تک بھی اس کی رسائی نہیں ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ نفس کے اندر جاتا ہے. جب انسان عبادت کرتا ہے تو ایک شے عبادت نہیں کرتی، 3 چیزیں مل کر عبادت کرتی ہیں. یہ جو ہم اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، رکوع، سجدہ، قیام، یہ بدن کر رہا ہے. بدن رکعتیں بنا رہا ہے. اس کے اندر جو جس کی عبادت کر رہا ہے وہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، ان ساری چیزوں کی معرفت روح دیتی ہے. روح لائٹ دیتی ہے، بدن پریکٹیکل اس پہ امپلیمنٹ کرتا ہے. جب تک روح میں معرفت نہیں ہوتی بدن کی عبادت کا فائدہ نہیں ہوتا. اس لیے واحد مذہب میں اسلام کا فرقہ مذہب جعفریہ ہے. یہاں عبادت سے زیادہ معرفت کی شرط ہے. یہاں ہمارے معصومین کی تعلیم کردہ دعاؤں میں بار بار سب سے جو مجرب ترین دعا ہے
وہ دعائے معرفت. اے میرے اللہ مجھے میری معرفت عطا کر. ہمارا سفر معرفت سے شروع ہو کے عبادت تک جاتا ہے. پہلے یہ اویئرنس پیدا کرو کہ جس کو جھک رہے ہو وہ کون ہے. اس لیے میں پوری دنیا میں ایک جملہ کہتا پھر رہا ہوں, اور میں آج ملیشیا میں کہہ رہا ہوں, کھوکھلے بدن مسجدوں میں لانے سے بہتر ہے کہ روحوں کو معرفت دو. پوری دنیا میں اتنے مسلمان عبادت کر رہے ہیں, اتنی عبادت کرنے کے بعد بھی فلسطین کا مسلمان مظلوم. پوری دنیا میں امداد کی بھیکیں مانگتے پھر رہے ہو, جا جا کے غیر مسلموں کے سامنے گھٹنے ٹیک رہے ہو. اللہ کے سامنے جھکنے والے کو کسی کے آگے کیوں جھکنا پڑا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہاری عبادتوں میں وہ خلوص اس لیے نہیں ہے کہ بدن عبادت کر رہے ہیں, پیچھے وہ لائٹ ہی نہیں ہے. خالی گاڑی بغیر پیٹرول کے دھکے سے لگا رہے. معرفت نہیں, معرفت ہی نہیں ہے کس کی عبادت کر رہے ہو. معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا حقیقت عبادت کیا ہے؟ فرمایا ہماری معرفت. جب تک ہمیں نہیں پہچانو گے اس کو نہیں پہچان سکتے. ہم بدن مجلسوں میں لاتے ہیں, ان کی روحوں کو عارف بنائیں تاکہ یہ مسجدوں میں نمازی بن کے جا سکیں. عبادت کا مکلف بدن نہیں ہے. بدن ترکیبات عبادت کرتا ہے, ایکٹ کرتا ہے. بدن کو کیا پتا, ہاتھ کو کیا پتا کہ کیوں اٹھ رہا ہے, گھٹنے کو کیوں پتا کہ زمین پہ کیوں, پیشانی کو کیا پتا کہ میں زمین پہ کیوں جا رہی ہوں. ان کو نہیں پتا. یہ سارے اعضاء حرکت تب کریں گے جب روح معرفت دے گی. پھر پیشانی زمین پہ لگنے سے پہلے دل زمین پہ اتر جاتا ہے. اب آپ مجھ پہ سوال کریں گے اس کا مطلب ہے کہ معرفت روح دیتی ہے اور ترکیبات بدن کرتا ہے, تو ان کے درمیان نفس ارادہ کرتا ہے. نفس کا کام ہے ارادہ. برائی کا ارادہ بھی نفس سے چلتا ہے, اچھائی کا ارادہ بھی نفس سے چلتا ہے. نفس ارادہ کرتا ہے, روح معرفت دیتی ہے اور بدن چھوڑتا ہے. شیطان مسلح نہیں چلاتا, روح قید نہیں کرتا, ارادے بدلتا ہے. میں بڑی آسان گفتگو مثالیں دے دے کے واضح کروں گا کہ آپ کو مجلس سنے نہ نظر آئے. آنکھ کھلی, ارادہ کر کے سوئے تھے کہ صبح فجر پڑھنی, مکمل ارادہ ہے میں صبح سے پڑھوں. یہ جتنے بھی ارادے ہوتے ہیں نا, یہ ارادوں تک ہی رہتے ہیں. بس اب ہم نے سوچ لیا بس اب ہم نے چینی چھوڑ دینی ہے, چاول چھوڑ دو, بس سگریٹ چھوڑ دینے, ارادہ کر لیا. یہ سارے ارادے ہیں. شیطان ان ارادوں پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے. آنکھ کھلی, سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا, دیکھا, فوراً ارادہ بدلا, ابھی 10 منٹ اور ہے. یہ ہے اس کی رسائی. میں تمہیں گمراہی سمجھا رہا ہوں تاکہ ہدایت سمجھ جائے. یہ ہے اس کی رسائی کہ وہ ارادے تک پہنچا. اس نے ارادہ تبدیل کر دیا, آج چھوڑ دے, بس آج لیٹ سویا تھا, بس صبح چلے. گھر سے نکلے مجلس کے لیے, ارے کہاں اتنی ٹریفک ہوگی, وہاں پھنس جائیں گے, واپسی پہ آتے, چلے اگلی شب جمعہ چلے جائیں گے. ارادہ دل بڑا چاہ رہا ہے ہلکے میں جانے کو, بس قمیض کے بٹن نہیں پڑ رہے ہیں. بڑا جی چاہ رہا ہے علی کو ماننے کو. ارادے بدل رہا ہے.
اس کا مطلب شیطان کی رسائی ارادوں تک ہے، یہ ارادے بدلتا ہے۔ یقین کرو کہ اس نے اللہ سے، وہ بڑا قریب اللہ ہے، اس نے اس کی عبادت کی بنیاد پر اس سے منہ مانگی ہوئی چیز اس کو دے دی تھی۔ اس کے پاس یہ طاقت اور اختیار ہے کہ یہ ارادوں تک پہنچتا ہے۔ میں ملیشیا میں جملہ کہہ کے نہیں جا رہا، تمہارے عقیدوں کے اندر رکھ کے جا رہا ہوں۔ قبر کی پہلی رات تک اسے عقیدہ بنا کے رکھنا۔ شیطان کے پاس اتنی رسائی ہے کہ یہ نبیوں کے ارادوں تک گیا ہے، یہ ابراہیم کے ارادے تک پہنچا، یہ اسماعیل کے ارادے تک پہنچا، یہ نبیوں کے ارادے۔ میں ملیشیا باب الہدایہ منبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، یہ نبیوں کے ارادوں تک پہنچا ہے، یہ کربلا میں حسین کے چوٹ تک بھی نہیں پہنچا۔ یہ کربلا میں حسین کے حبیب تک بھی نہیں پہنچا، یہ زہیر تک نہیں پہنچا۔ ارادہ تب تک ارادہ رہتا ہے جب تک وجود نہ ملے، جب وجود میں آ جائے تو پھر ارادہ اختیار بن جاتا ہے۔ میں فلسفے کی بحث ہے جو آسان کر کے دے رہا ہوں۔ آپ نے گھر سے نکلتے ارادہ کیا کہ آپ مجلس میں جائیں گے، گھر سے نکلے ارادہ تھا، اب آگے بیٹھ گئے، اب یہ ارادہ نہیں، کیونکہ اب ارادے کو وجود مل گیا ہے، اب یہ اختیار ہے آپ کے پاس، کیونکہ آپ آگے بیٹھ چکے ہیں۔ ابھی بھی آپ کے ذہن میں بہت سے ارادے چل رہے ہوں گے، میں تمام ہوگی، میں یہ کروں گا، لیکن وہ ارادے ہیں، اختیار نہیں۔ ارادہ اختیار تب بنتا ہے جب وجود میں آ جائے۔ لفظ سینے میں رکھنا، کربلا میں حبیب حسین کے ارادے کا نام نہیں، حسین کے اختیار کا نام۔ حسین کے اختیار کا۔ حسین علیہ السلام نے کہا اگر میں یہیں پر ہی ان کے ارادوں کو اپنے اختیار میں بدلتا رہا، لوگ کہیں گے حسین کے پاس جاتے تھے تو اختیار بنتا تھا۔ حسین کی رسائی صرف اپنے خیمے تک تھی۔ حسین نے سامنے دشمن کے لشکر میں نظر ڈالی، حسین نے ایک ادھر سے بلایا، شیطان کے پنجے سے چھڑایا ہے حسین نے ہر کو۔ یہ ہے اختیار حسین۔ ابھی یہیں بیٹھے بیٹھے ایگزامپل دے کے سمجھا دیتا ہوں۔ اس چار دیواری کے اندر بیٹھ کے مجھے دنیا کو گناہ سوچ کے دکھا، اب تم حسین کے اختیار میں ہو۔ اس کا مطلب ہے جو کام مصلی سے نہیں ہو سکا، میں نے مسجد کی صف میں نمازیوں کے دلوں میں چھپی ہوئی بدنیتی دیکھی ہے۔ میں نے مجلس حسین میں آگے ذہن میں شیطانی ارادہ نہیں دیکھا۔ آج بھی دنیا میں کروڑوں لوگوں کو جو گناہ سے بچائے اسے حسین کہتے ہیں۔ عبادت بدن رکعتیں بنائے گا، روح معرفت دے گی، نفس ارادہ کرے گا۔ شیطان ارادے بدلتا ہے۔ مذہب جعفریہ میں یہ بڑی بحث ہوتی ہے نا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹرکی کوسچن ہوتے ہیں نا ان کے ٹرکی آنسر دیا جائے، زیادہ الجھنے کی، کیونکہ سوشل میڈیا میں سوالات کی بوچھاڑ ہے۔
میرا مذہب ہر جگہ پہ مورچہ بندی کرے، دشمن کہیں سے بھی اپنی سازش میں کامیاب نہ ہو. جی فلاں نے بیعت کر لی تھی، فلاں امام نے بیعت کر لی تھی، اس نے بیعت کر لی تھی، اس نے بیعت کر لی. چھوڑو ان واقعات کو، ہم سے واقعات پہ بات نہ کرو، ہم سے مذہب کے اصول پہ بات کرو. میں بھی سمجھاتا ہوں، یہ واقعات ہے نا، اس میں بحث ہو سکتی ہے. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مولا علی نے بیعت کر لی تھی خلیفہ کی، یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہے. اب اس پہ جب ہم بحث کریں گے مناظراتی طور پر، تو ہمیں روایت کے متن پہ بات کرنی ہوگی، اس کی سند پہ بات کرنی ہوگی، علم الرجال پہ جانا پڑے گا. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جہاں پر احادیث کے اصولوں کو، روایت کے اصولوں کو پرکھنا پڑتا ہے. لیکن جب بات اصول کی ہو جائے وہاں پر اب بحث نہیں ہے، کیونکہ اللہ وحدہ واحد ہے، یہ اصول ہے. اب اس میں یہ نہیں کہ یہ کس نے لکھا ہے، کس نے کہا ہے، نہیں بحث ہو. قرآن کے 30 پارے بحث نہیں. جنت ہے، بحث نہیں. جہنم ہے، بحث نہیں ہے. جبرائیل نامی ایک فرشتہ ہے، کوئی بحث نہیں ہے. میکائیل نامی ایک فرشتہ، کوئی بحث نہیں. اسرائیل روح قبض کرتا ہے، کوئی بحث نہیں ہے. آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی، کوئی بحث نہیں ہے. نوح کا سفینہ کیسے گیا تھا، نہیں کون سی روایت میں لکھا ہے، کوئی بحث نہیں. مذہب کے اصولوں پر ایک کسی بھی طریقے کا کاربند یہ اصول نہیں ہو سکتے کہ ہم ان پر یہ بحث کریں کہ اس کی روایت کا متن کیا ہے، اس کا راوی کون ہے، اس کی سند کیا ہے. اصولوں پہ یہ تمام چیزیں نہیں جانچی جاتی. آپ ہم سے یہ واقعات پہ بحث کر رہے ہیں کہ کس امام نے کس خلیفہ کی بیعت کی تھی. آپ ہم سے پہلے اصول پہ بحث کریں کہ بیعت ہوتی کیسے ہے. میں کہتا ہوں کہ خاموشی ہو جائے، پن سائلنٹ، ایسا بھی خاموشی ہو جائے تو مجھے بارے میں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میں تھوڑے ٹائم میں ملیشیا میں اگر آیا ہوں تو زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ تک پہنچیں. آپ ہم سے اصول پہ بات کریں، ہم واقعات پہ نہیں بات کریں گے. ہم نہیں واقعات پہ بات کریں گے. یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوگا ہم نہیں مانیں گے، جو ہماری کتابوں میں لکھا وہ آپ نہیں مانیں گے. کب تک یہ لڑائی چلے گی؟ اب ہماری کتاب کہہ کے جھٹلا دیں گے کہ ہم آپ کا راوی نہیں مانتے، ہم آپ کی کتاب جھٹلا دیں گے ہم آپ کا راوی نہیں مانتے. بھائی اصولوں پہ آ جاؤ نا، کچھ چیزیں طے ہیں نا. آپ بھی طے کرتے ہیں کہ اصول پہ کوئی بحث نہیں ہوگی، تو آئے اصول پہ بات کریں. آپ اپنی کتابیں اٹھا کے لیں اور آپ اپنی بیعت کے قوانین بتائیں. بیعت ہوتی کیا ہے؟ یہ لفظ بیعت ہے کیا؟ اس کا مادہ جو ہے وہ بے ہے، با یہ این. ٹریڈنگ، خرید و فروخت، کچھ دینا اور کچھ لینا، اس کا نام بیعت ہے. یہ بے سے نکلا ہے، خرید و فروخت سے نکلا ہے. یہ ایک ٹریڈ ہے. یہ ایک بندے کی نہیں ہو سکتی. ایک اکیلا بندہ بیعت نہیں کر سکتا جب تک کوئی بیعت لینے والا نہ ہو، کیونکہ یہ وزن ہے مباحیہ کا، باب مفاعلہ کے وزن پر ہے. قبلہ تشریف فرمائے. جیسے مشاعرہ، مناظرہ، مباحلہ، مقابلہ، مکالمہ، مقابلہ، یہ اس کا مکالمہ دو لوگوں میں کلام، ایک نہیں کرے گا. مباحلہ ایک بندے کا نہیں ہوگا، مناظرہ ایک کا نہیں ہوگا، مقابلہ ایک کا نہیں ہوگا. مباحلہ، مقابلہ، یہ تمام یہ وزن تقاضا کرتا ہے کہ یہاں دو کی شرط ہوئی. بیعت باب مباحیہ ہے، مفاعلہ کے وزن پہ ہے، مباحیہ کا ہے. دو لوگوں کی، ایک وہ جو بیعت کر رہا ہو، ایک وہ جس کی بیعت ہو رہی. اب یہ جو خرید و فروخت ہے، یہ دو لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ جو ہوتا ہے اسے بیعت کہتے ہیں. یہ کیا چیز بیچی جا رہی ہے اور کیا خریدی جا رہی ہے، یہ کیا ہے؟ کیا خریدنا اور کیا بیچنا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تمام مذہب اسلام کے چار دیواری کے اندر رہنے والے تمام فرقوں نے یہ اصول طے کیا ہے کہ بیعت میں ایک شخص خریدتا ہے اور ایک بیچتا ہے. اس میں اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، حنفی، بریلوی تمام کے ہاں، ان کے جتنے منابع ہیں ان کے ہاں یہ طے شدہ قوانین میں سے ہے کہ جو بیعت کرتا ہے وہ تین چیزیں بیچتا ہے، اور جس سے بیعت لیتا ہے، جو بیعت لے رہا ہوتا ہے، وہ ایک چیز بیچتا ہے. ادھر سے بیچی جا رہی ہے، ادھر سے خریدی جا رہی ہے. اور یہ کیا خرید و فروخت ہے؟ وہ تین چیزیں دیتا ہے: نفس، اولاد، ملکیت. یہ تین چیزیں بیچ لی جس نے بیعت کی، اور جس نے کروائی اس نے اس کے بدلے میں اس کو ایک چیز بیچی: جنت. بیعت اسلام میں ہے، مذہب اسلام کے علاوہ بیعت ہے ہی نہیں. بیعت مذہب اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ہے.
رسول نے بیعت لی، بیعت رضوان ہوئی ہے، بیعت اولا ہوئی ہے، بیعت عقبہ ہوئی ہے، مختلف قسم کے رسول کے واقعات ہیں جس میں بیعت ہوئی ہے۔ نبی بیعت لیتے تھے، انبیاء بیعت لیتے تھے۔ کس چیز کی بیعت لیتے تھے؟ سامنے والا بندہ آئے اور 3 چیزیں بیچ دے نبی کے ہاتھ میں، اپنا نفس، اپنا ارادہ، اب میں کچھ بھی کروں گا اس ارادے کے پیچھے آپ ہوں، میری اولاد میری ہے لیکن جب دین کو ضرورت پڑے گی تو میں قربان کروں۔ یہ زمین پہ میری جتنی ملکیت، جتنی میری پراپرٹی ہے، یہ دکھنے میں میری ہے لیکن حقیقت میں یہ اس کی ہے۔ جب بھی اسلام کی راہ میں وہ کہے گا میں لوٹا۔ یہ اگر صحابہ اکرام نے اپنے گھر دیے ہیں تو بیعت کی ہوئی تھی، اس ایگریمنٹ کا تقاضا تھا کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے، آپ نے جنت لی ہے تو آپ دیں گھر۔ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک ایگریمنٹ ہے، جو بیعت کرتا ہے اس کا اور جو بیعت لیتا ہے اس کے لیے۔ کون سی چیزیں؟ نفس، اولاد، ملکیت۔ نفس، اولاد، ملکیت۔ اور جو بیعت لے رہا ہوتا ہے وہ کیا دیتا ہے؟ میں نے کہا تھا کہ اصول پہ بات کریں گے تو ایسے چھاننی لگے گی کہ ہر چیز نکل کے نتھر جائے گی اور پچھلے سب کیڑے مکوڑے ویسے کے ویسے دفن ہو جائیں گے۔ آپ ہم سے بیعت کرتے ہیں کہ اس نے اس کی بیعت کی تھی۔ بھئی بیعت کروا ہی ہو سکتا ہے جو جنت دے سکتا ہو۔ بیعت ہمیشہ وہ کروائے گا جو بدلے میں جنت دے سکتا ہو۔ اگر ہاتھ یہیں پہ رہے تو اگلا جملہ نہیں ہے پہاڑ دینے لگا ہوں مذہب جعفریہ کو۔ اور جو بیعت کرتا ہے وہ بدلے میں پہلی چیز کیا دیتا ہے؟ نفس دیتا ہے۔ تم نے اپنی کتابیں بھر دی ہیں، بڑی غلطی کی ہے تم نے کتابیں کالی کرنے میں، اتنا وقت لگا دیا تم نے اس کے چھاپنے میں، اتنا وقت لگا دیا تم نے اس کے چھپوانے میں، اتنا وقت لگا دیا تم نے تقسیم کرنے میں۔ اس نوکر نے ایک دلیل کے ساتھ تمہاری لائبریریاں خاکستر ہو جائیں گی، کیونکہ جو بیعت کرتا ہے وہ بدلے میں نفس دیتا ہے۔ اگر تم نے کتابوں میں لکھا علی نے کسی کی بیعت کر لی تھی تو جس نے علی سے بیعت مانگی اس نے علی سے کیا لیا؟ علی کا نفس۔ علی کا نفس علی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ ہجرت کی رات اللہ نے خرید لیا تھا۔ اب جس نے علی سے بیعت مانگی اس نے علی سے بیعت نہیں مانگی، اس نے اللہ سے بیعت مانگی۔ جس نے علی سے بیعت مانگی اس نے علی سے نہیں مانگی۔ علی اپنا نفس بیچ چکا ہے۔ اب کوئی علی سے بیعت مانگے بھی تو کیسے مانگے؟ خریدنا نفس تھا، وہ علی نے پہلے بیچ دیا۔ ایگریمنٹ اللہ نے قرآن میں لکھوا دیا۔ خدا کہتا اس کا خریدار صرف میں ہوں، اس کا نفس میرے سوا کوئی خرید ہی نہیں سکتا۔ علی کا نفس اللہ نے خرید لیا ہے۔ اب اس نے علی سے اولاد لینی تھی، اولاد علی نے مباہلے میں پہلے محمد کو دے دی۔ اٹھاؤ اپنے مذہب کی بوسیدہ لاش۔ گری تمہاری ریت کی دیوار۔ کیسے بیعت ہو سکتی ہے؟ نفس خریدا نہیں جا سکتا، وہ اللہ کے پاس ہے۔ اولاد لی نہیں جا سکتی، وہ محمد کے پاس ہے۔ اب پیچھے بچ گئی ملکیت، علی کی ملکیت میں پہلے ہی جنت ہے۔ اب علی کی ملکیت میں اللہ نے سورہ طہر میں بتا دیا ہے یہ ملکیت ہے علی اور علی کے بیٹوں کی۔ اب جس چیز کے لیے بیعت ہونی تھی وہ تو پہلے ہی
पास है। अब मुझे बताओ बैत इधर से जा रही है या उधर से नहीं जा रही? वक्त गुजर गया, अभी तो आयत का पहला हिस्सा मुकम्मल न हो सका। ऐसे कर लेते हैं, 2 हिस्सों में मजलिस तमाम कर लेते हैं। आज गुमराही ही समझा देते हैं, और फिर आने वाला गुज़िश्ता परसों है, परसों इंशाअल्लाह जो जश्न होगा उसमें हिदायत समझा दी जाएगी। लेकिन क्योंकि अब ऐसी जगह पे गए हैं कि अब यहां से अगर मैं गुमराही समझाऊं और गुमराह ना बताऊं, फिर आपका और मेरा बाबुल हदाया में आने का फायदा। क्या हम हिदायत के दरवाजे पे आए और हमें गुमराहों के नामों का पता चला? परेशान है, ये हदाया है और मैं कनाया इस्तेमाल करूंगा। इशारों की जुबान समझने वाली मखलूक अल्लाह ने आपसे बेहतर बनाई। जैसा कनाया समझती है, हकीम इमाम के मानने वाले हिकमत से भरे लबरेज मोमिनीन। इब्लीस गुमराह करता है, उसने फरौन गुमराह किया, उसने नमरूद गुमराह किया, उसने शदाद, फरौन नमरूद शदाद, ये गुमराह थे। मैं फरौन नमरूद और शदाद की बात कर रहा हूं, और मेरे सामने बैठा हुआ मजमा इतना जीरक और इतना समझदार है कि उसे पता है कि मैं फरौन नमरूद और शदाद की बात कर रहा हूं। गुमराह करता है, कैसे गुमराह किया? उसने इंसान के इरादे को तो दिया, उसने इरादे को तो दिया। सबसे पहला गुमराह ये था, और ये पहले से ही गुमराह था। हाँ, बंदे कहते भाई ये गुमराह हुआ नहीं था, ये था। अगर ये गुमराह हुआ तो फिर इसको किसने किया? मैं कुरान की दलील देने लगा हूं, ये गुमराह है। खुदा कहता काना मिनल काफिरीन। अहले इल्म तशरीफ फरमाए, किबला तशरीफ फरमाए, ये माजी का सीगा है। बेशक काना मिनल काफिर, था ही काफिर। काना इज नहीं, वाज, काफिरीन में से था और मासूमीन में बैठा था। मासूमीन में था ना, फरिश्ते मासूम है। अलैहिस्सलामों के दरमियान एक काफिर बैठा था। किसी अलैहिस्सलाम के बैठने से किसी काफिर की नीयत बदली नहीं। वो काफिरीन में से था और अलैहिस्सलाम में बैठा हुआ था। खुदा ने उसे वाज़े करने के लिए, खुदा तो जानता था ये छुपा हुआ है, जाहिर नहीं है, ये लंबे लंबे सजदे, ये बड़ी इबादत कर रहा है, ये मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश,
یہ اللہ کو امپریس کیوں کرنا چاہتا تھا؟ اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اللہ نے اعلان کر دیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اناؤنسمنٹ پہلے کر دی تھی، نومینیٹ بعد میں کیا تھا۔ نام نے لیا، نام اللہ نے چھپا کے رکھا۔ خدا نے کہا میں ایک بنانے والا ہوں خلیفہ۔ اس کے ذہن میں آیا کہ اگر یہ خلیفہ بنائے گا تو میرٹ کیا ہوگا؟ میرٹ ہوگا عبادت۔ عبادت اس کا میرٹ ہے نا کہ اس کو زیادہ کون سجدے کرتا ہے۔ اور یہ ذاتی میرا انالیسس نہیں ہے، یہ معصوم کا فتویٰ ہے۔ پانچویں امام سے کسی نے پوچھا تھا کہ مولا شیطان نے اتنی عبادت کی ہے تو خدا کیا اس کو کسی سجدے کا اسے کوئی اجر دے گا پر اسے قیامت؟ جواب بتائے گا مجھے۔ امام کے جواب کے لیے کتاب کے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی، جواب امام ہی بتا دیتا ہے کہ یہ لفظ سوائے امام کے کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اس نے کہا کہ مولا کیا اللہ اس کے کسی سجدے کا اجر دے گا؟ معصوم نے فرمایا کہ اللہ اس کسی سجدے کا اجر اس لیے نہیں دے گا، اس بدبخت نے عبادت اللہ کو معبود سمجھ کے نہیں، خلافت کے لالچ میں۔ جہاں ہدف بدل جائے، جہاں ٹارگٹ تبدیل ہو جائے، جہاں ہدف بدل جائے، اس کا ہدف اللہ کی ابدیت نہیں تھا، ایک لالچ تھا۔ یہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کر رہا تھا۔ خدا جانتا تھا کہ اس کے اندر چھپی ہوئی ہے خلافت کی لالچ، کیونکہ اس نے اناؤنس کر دیا تھا میں بنانے والا ہوں۔ اس نے کہا یہ مجھے بنا دے گا، میں اتنی عبادت کروں گا، اتنی عبادت کروں گا، اور پچھلی صفوں سے درمیان میں سے اگلی صفوں میں چلا جاؤں گا، اور میں اتنا قریب ہو جاؤں گا کہ الیکشن ون سائیڈڈ ہو جائے گا۔ جب میں اپنے نامینیشن پیپر جمع کرواؤں گا تو میرے مقابلے میں کوئی فرشتہ نامینیشن پیپر ہی جمع نہیں کرے گا۔ وہ کہیں گے اس سے زیادہ مقرر ہو ہی کوئی نہیں سکتا، تو اب اس کے علاوہ ہم اس کے مقابلے میں کیسے کریں؟ لیکن اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ جب یہ ہدایت کا پہلا ہادی بنانے لگا ہے تو اس کا اصول ہے وہ الیکشن نہیں کرواتا، وہ سلیکشن کرتا ہے۔ مجھے قرآن میں سے اللہ نے جو ہدایت کا پہلا ہادی بنایا اس میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا ملا کہ اللہ نے ملائکہ سے کہا ہو کہ دیکھو میں زمین پر ایک خلیفہ بھیجنے لگا ہوں جس نے زمین پر جا کے میرا پیغام پہنچانا ہے، اور زمین پر اس کی نسل چلے گی، اور یہ زمین والوں کو بتائے گا کہ ایک اللہ ہے اور اس کا ایک نظام ہے، اور وہ ان کو ہدایت کرے گا۔ تو میں تمہیں یہ بتانے لگا ہوں کہ میں نے زمین پر ایک خلیفہ بنانا ہوں، تو تم ایسا کرو، تم تو سارے اتنے عبادت گزار ہو، میری طاقت کے پرتو ہو، اور تم سارے کے سارے جو ہیں وہ میرے مدبر ہو، جیسا میں مدبر ہوں ویسی تدبیریں تمہارے ذریعے سے میں کرتا ہوں، تو تم ایسا کرو، تم سب مل کے بیٹھ کر ایک مرضی کا میرا جانشین بنا دو۔ جبکہ وہ سامنے بیٹھے ہوں کو اگر اللہ اختیار دیتا تو آج ہم یہ نہ کہتے کہ گناہگاروں نے اللہ کا ہادی بنایا۔ تو یہی ہوتا نا کہ معصومین نے اللہ کا خلیفہ بنایا، علیہ السلاموں نے مل کے اللہ کا خلیفہ بنایا، لیکن اللہ نے نہیں کیا، نہیں کیا۔ ملیشیا والوں مولا کی قسم اللہ نے نہیں کیا، جب وہ علیہ السلاموں کو اپنا خلیفہ نہیں بنانے دیتا۔ وہ اپنے جانشین کے معاملے میں اتنا سخت ہے، اس نے علیہ السلاموں کو بھی یہ حق نہیں دیا، اس میں کوئی رائٹ نہیں ہے تمہیں، علیہ السلام ہو حد میں رہو، خلیفہ میرا میں بناؤں گا، اور بناؤں گا بھی اس کو جس نے ابھی تک مجھے ایک بھی سجدہ نہیں کیا۔ میں میرٹ ہی تبدیل کر دوں گا، میں میرٹ عبادت نہیں بناؤں گا، میں میرٹ معرفت بناؤں گا۔ اگر تم بھی اس کے مقابلے پہ آنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ نہ کہنا کہ خدا کے یہاں ڈیموکریسی نہیں ہے، خدا کسی کے رائے کو مقدم نہیں سمجھتا۔ اگر تم اس کے مقابلے پہ آنا چاہتے ہو تو مجھے پھر وہ اسما بتا دو جس کی بنیاد پر میں اسے خلیفہ بناؤں۔
فوراً وہ سارے الیکشن سے باہر ہو گئے. انہوں نے کہا پاک ہے تیری ذات، ہم تو جانتے نہیں یہ کون ہے. خدا نے کہا پھر یہ جانتا ہے یہ کون ہے. تو میں پہلی خلافت صرف اس بنیاد پہ دے رہا ہوں کہ یہ جانتا ہے کہ یہ کون ہے. وہ میرا پروردگار اتنا بڑا حکیم ہے، اتنا قادر مطلق ہے کہ اس نے اپنی رائے سے اختلاف کرنے والے شیطان کو اپنا موقف رکھنے کا بھرپور موقع دیا. یہ ہے اللہ کا نظام کہ اس کی رائے سے اختلاف کیا. اس نے اللہ کے اوپینین کو نہیں مانا. اس نے کہا میں نہیں سجدہ کروں. خدا نے فوراً کہا کہ فرشتوں پکڑو، آگ کی زنجیریں ڈالو. نہیں، رکو کیا؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. خدا نے کہا اچھا نہ کر، صرف اتنا بتا منع کس چیز نے کیا ہے. ہائے ہائے ہائے، کیا 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 تیور ہے، کیا انداز ہے میرے پروردگار، کتنا کریم ہے وہ اللہ. اس نے کہا میں تجھے کچھ بھی نہیں کہتا، چل تو اتنا بتا کیوں نہیں کروا، کس چیز نے منع کیا. یہ ہے کہ آپ کی رائے سے اختلاف بھی کرے تو اسے اپنا موقف کا موقع ضرور دے. میں پہلی بار ملیشیا میں آیا ہوں، لیکن میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں، اگر اہل بیت کے ماننے والے ہو، تمہارے عقیدے سے کوئی اختلاف بھی کرے، فوراً فتویٰ نہ لگانا. فوراً اس سے اپنے تعلق کو ختم نہ کرنا. علی والوں کے درمیان اختلاف جچتا ہی نہیں ہے. علی اتحاد کا نام ہے. میں ممبر سے یہ پیغام ضرور دے کے جا رہا ہوں. ظاہری بات ہے جب اگر آپ کے انگوٹھے کا نشان ایک دوسرے سے نہیں ملتا تو آپ کے عقیدے بھی نہیں ملتے. بھائی نظریاتی فکر کی ہر کسی کو اجازت ہے، اپنے نظریات، اپنے عقائد. اگر آپ نے اسے اپنے عقیدے پہ قائل کرنا ہے تو دلیل دے، لاجک پیش کرے، لیکن درمیان میں یہ جو صفوں میں اختلاف آ رہا ہے نا، اسے ختم کریں. اور یہ ذہن میں رکھنا، واللہ باخدا مجھے کسی نے بریف نہیں کیا، لیکن میں مجموعی طور پہ پوری دنیا میں پھرتے ہوئے مذہب جعفریہ کی حالت کو دیکھ رہا ہوں. میں یہاں پہ آیا ہوں تو میرا خیال ہے اپنے میزبان سے جب نبی کی طرف ملاقات ہوئی، مجھے کوئی یہاں کی مقامی صورتحال کا اتنا اندازہ نہیں ہے، لیکن مجموعی مجھے دنیا میں بالخصوص بر صغیر پاک و ہند کے شیعوں کی صورتحال کا اندازہ ہے. امام بارگاہ امام کے ہوتے ہیں، ماتمی انجمن حسین کی ہوتی ہے. اسے ناموں سے منسوب نہ کرو. تم اپنے گھر کی رجسٹری کسی کا نام نہیں کرواتے. حسین کے گھر میں آ کے اپنی اجارہ داری کیوں؟ کیا اس وقت امام حسین اتنے مظلوم ہیں کہ ان کے نام اور ان کے گھر کو اپنی ذاتی شناخت، اپنی پہچان اس کے لیے استعمال کیا جائے؟ تمہیں تمہارا مذہب اس بات کی بالکل اجازت نہیں. حسین اپنے ماننے والوں کو کرسیوں پہ کیوں نہیں بٹھاتا؟ زمین پہ کیوں بیٹھے ہو؟ حسین زمین پہ بٹھاتا اس لیے ہے کہ غرور کا خاتمہ، اور زمین پہ بیٹھنے والے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ گر نہیں سکتا. اللہ انسان کی پیشانی زمین پہ کیوں رگڑاتا ہے؟ بہت بڑے گھر سے نکل کے آیا، بہت بڑی لگژری گاڑی سے نکلا ہے، بڑا بزنس ہے، لیکن جب اس کے سامنے گھٹنے دے کے پیشانی زمین پہ رکھا تو اس کے آفس میں کام کرنے والے غیر مذہب کو پتہ چل جاتا ہے
اس سے بھی طاقتور کوئی ہے. بھائی میں تو سمجھتا تھا مجھے سیلری یہ دیتا ہے، لیکن اسے تو خود کوئی اور دیتا ہے. وہ امام نے ایک گلی سے گزرتے ہوئے ایک شخص کے گھر سے جب رنگین محفل کی آواز سنی تھی تو ایک ہی جملے سے اس کی تقدیر بدل دی تھی بشر عافیہ کی. امام نے اس کی کنیز سے پوچھا تھا یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ اسے کہا آزاد ہے. فرمایا ایسے کام آزاد ہی کر سکتے. تم آزاد نہیں ہو، تم سب حسین کی غلامی میں ہو. اور غلام کا اپنا ارادہ نہیں ہوتا. میں یہی پہ تو پوری مجلس پڑھ چکا ہوں. تم نے حسین کی بیعت کی ہوئی ہے. تم نے بیعت کی ہوئی ہے. اب تمہارا ارادہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا ارادہ تمہارے امام کا ارادہ. اگر تمہارا امام یہ کہتا ہے کہ تم دوسرے شیعہ سے منہ پھیر کے چلے جاؤ، تمہیں پھیرو. گمراہ شیطان کرتا ہے کیونکہ یہ ارادوں میں مومنین کی صفوں میں تفریق پیدا کرتا ہے. ہمارے دادا استاد قبلہ مرحوم مبلغ اعظم اسماعیل علیہ مقامہ سے کسی بندے نے پوچھا یہ دوسروں کی مسجدوں میں جاؤ، مسجدیں آخر تک بھری ہوتی ہیں، شیعوں کی مسجدوں میں آؤ ایک سب بھی پوری نہیں ہوتی، تو یہ قوم نماز ہی کیوں نہیں بن رہی؟ مبلغ اعظم مولانا اسماعیل نے کہا وہ انہی کی نمازیں روکتا ہے جن کی قبول ہوتی ہے. جن کی ہوتی نہیں وہاں وہ جاتے ہی نہیں. اسے پتا ہے یہ جتنی مرضی پڑھ لیں، جب اس نے میری قبول نہیں کی اس نے ان کی کیسے قبول. کبھی بھی اپنا جو ہے نا جی یہ تکابر نہیں کیجیے. یہ دیکھا جی فلاں کمیونٹی کتنی جناب کتنی متحد ہے، انہوں نے یہ دیکھا جی کتنے بڑے ادارے بنا لیے، سب کچھ کر لیا. وہاں کوئی شیطان کی ایکسیس نہیں ہے. ایکسیس ہی نہیں ہے. وہ ہے ہی ابلیس کی ڈیوائسز. وہ کل ہی اس کے لیے کام رہی، تو جب وہ چیز چلی اس کے لیے رہی ہو اسے کیوں؟ تم امام کی ڈیوائس ہو. وہ بار بار تمہارے درمیان نفرتیں، دراڑیں، بار بار تمہیں عبادتوں سے روکے گا، عزاداری سے روکے گا. اس چیز سے رو، اس چیز سے رو، اس چیز سے رو. اختلاف 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 پھوٹ پڑی رہے. اگر یہ اکٹھے ہو گئے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ کیونکہ تمہارا متحد ہو جانا تمہارے امام کے ظہور کی شرط ہے، اور امام کا ظہور اس کے خاتمے کی نشانی ہے. اسے پتا ہے یہ اتحاد کر جائیں گے تو ظہور ہو جائے گا. اس نے ہر دور میں اختلاف پیدا کیا ہے. کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے. یہ سب مانتے ہیں صرف شیطان ہے جو گمراہ کرتا ہے. لو پھر قلم توڑتے ہیں اسی جملے پہ آ کے. کیا صرف شیطان گمراہ کرتا ہے؟ تو پھر نبی کا کام تھا کہ اپنی امت کو گمراہی سے بچانے کا کوئی بندوبست کرتا. کیا بات ہے. اب اسے کوئی بندوبست نہیں کیا تو پھر معاذ اللہ الزام کس پہ آئے گا؟ نبی پہ. اسے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ فجر کی رکعتیں 2 ہیں، لیکن یہ بتایا ہی نہیں کہ اس شیطان کے حملے سے کیسے بچنا. وہ یہ بتا گیا کہ مسواک کرنی ہے، یہ بتا گیا کہ ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے. وہ یہ بتا گیا ہے کہ کھڑے ہو کے کنگھی نہیں کرتے. وہ یہ بتا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ سے پانی پیتے. یہ بتا کے نہیں کیا کہ شیطان کے حملے سے کیسے بچنا ہے. اسے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتا دی، اور جو اہم چیز تھی وہ بتائی نہیں. وہ ہمیں ہر چیز بتا گیا، لیکن یہ کیوں نہیں بتا گیا کہ گمراہی سے کیسے بچنا ہے. میرے اللہ میرے نبی نے نہیں بتایا. کتاب کھولی تو آخری ایام کی ایک شب ہے کہ رسول اپنے حجرے کے بستر پہ کہہ رہے ہیں مجھے کاغذ قلم دو، میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد
تاکہ آج میں گمراہی سمجھ میں آ جائے. پھر پرسوں کی جشن میں ہدایت. رسول کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے اور بالکل اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے. بخاری میں 7 جگہوں پہ لکھا ہے, مسلم نے لکھا ہے, ابن ماجہ نے لکھا ہے, ابی داؤد نے لکھا ہے, سب نے لکھا ہے کہ رسول نے کہا میں تمہیں اور انہی لفظوں کے ساتھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد نہ لفظ گناہگار ملے گا کسی روایت, گناہگار نہ ہو جانا, تو میرے بعد غلطی پہ نہ چلے جانا, گمراہ نہ ہو جانا. اور کیا کہا رسول نے کہ تم میرے بعد گمراہ نہ. یہ بھی لفظ اسی طرح لکھا, بالکل بھی آئے نہیں اس طرح لکھا کہ میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ تم میرے بعد, 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 تم میرے بعد. ابھی یہ مجلس ہو رہی ہے اور وہاں سے ویڈیو کیمرے میں 2-3 کیمرے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ کہوں کہ آپ صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, تو وہ جو لائیو دیکھ رہا ہے نا وہ صوفے سے اٹھ کے آگے نہیں آئے گا, کیونکہ اس کی عقل اسے کہہ رہی ہے کہ یہ ان کو کہہ رہا ہے جو سامنے بیٹھے ہیں. اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار علیہ موجود ہو. 1400 سال پہلے نبی کے حجرے میں کیمرہ لے کے جاتے ہیں, نبی اپنے حجرے میں کہہ رہے تم میرے بعد گمراہ. سر جی اب یہ اصول ٹوٹ گیا کہ تمام صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں, الصحابہ کا نجوم ٹوٹ گیا, اس لیے کہ اگر وہ سب ہدایت کے ستارے ہوتے تو پھر نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں تاکہ بعد میں آنے والی امت گمراہ نہ ہو. تمہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے, تم تو پریمیئر لوگ ہو, تم تو سپر ڈپر لوگ ہو بھائی, تم تو سارے کے سارے ہدایت یافتہ ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے, تم بالکل بچے ہو, ایگزیکٹو ٹیم ہو تم, بعد میں آنے والے. فرمایا نہیں تم میرے باپ, تم. ملائشیا والوں کیمرہ یہیں پہ رکھنا, کیمرہ یہیں پہ رکھنا, یہیں سے گمراہ دکھاؤں گا میں تمہیں. نبی حجرے میں ہے اور کیمرہ حجرے میں ہے. 1400 سال کے بعد ہم جا کے دیکھ رہے ہیں, ہمیں روایت کا کیمرہ نبی کے حجرے میں دکھا رہا ہے کہ کیا کیا ہو رہا ہے. روایت کا کیمرہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ ایک بستر ہے, اس پہ ہمارا رسول ہے اور کچھ لوگوں کا ہجوم ہے, اور نبی کہہ رہے تم میرے بات. کیا بات ہے, کیا بات ہے, میں تمہیں کچھ ایسا لکھ دوں. اب یہاں پر کیمرہ دکھائے گا کہ یہاں حجرے میں کون کون لوگ ہیں. سر جی نام تبدیل ہو جانے تھے, لیکن بدبختی یہ ہو گئی کہ اسی حجرے میں سے سامنے سے ایک شخص بول پڑا. سامنے سے بندہ بول پڑا. اب اس کا بولنا اس کے ہونے کی دلیل ہے. اور سامنے سے میں یہ کیا کہوں گی, میں اصول کافی پڑھ رہا ہوں, میں مان لیا حضرت فقی پڑھ رہا ہوں, بھئی یہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں. صحیح بخاری میں لکھا جو ہی نبی نے کہا تو ایک شخص اٹھا اور اس نے فوراً کہا حسبنا, کتاب اللہ کی کتاب کا. چلے جی اس سینٹینس پہ, اس جملے پہ ہم بعد میں جائیں گے کہ اس جملے میں کیا ہے. یہ ہے کہ اس شخص نے کہا تھا, نبی نے کہا تھا گمراہ نہ ہو جانا, اس نے آگے سے دلیل دی. اس کا مطلب اس کا دلیل دینا اس بات پہ ثبوت ہے کہ وہ موجود ہے اور اس نے نبی کو روک دیا. اب اس میں بعد میں بحث کریں گے کہ یہ جو سامنے سے دلیل دی گئی تھی یہ لاجک ٹھیک تھا کہ نہیں تھا, کیا نبی کے سامنے کیوں کیا کیسے کہنے کی گنجائش ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اب اگر اس نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اس دلیل کی وجہ سے وہ تحریر نہیں لکھی گئی جس کی بنیاد پر امت نے گمراہی سے بچنا تھا. بھائی میں نے کہا تھا کہ پرنسپل توڑو گے تو مذہب گر جائے گا نہیں سے. اس کا مطلب آگے بحث بعد میں جائے گی کہ حسبنا کتاب اللہ جملہ ٹھیک تھا کہ نہیں ٹھیک تھا. پہلے بات یہ ہے کہ اس ایک دلیل کی وجہ سے وہ نہیں لکھا گیا جو نبی لکھوانا چاہتے تھے. نبی لکھوانے لگے تھے گمراہی سے بچنے کا طریقہ, وہ نہیں لکھا گیا اس بندے کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے کہ تب تک صرف شیطان گمراہ کرتا تھا.
लॉजिक में हल्की सी छोल हो तो उठना मिंबर के आगे से, हल्की सी कहीं खलश नजर आए कि दलील बेवजनी है, उठना मिंबर के आगे से। मैं सामने से खड़े होकर सवाल करने वाले को अपना मोहसिन समझता हूं, या मैं उसको सिखा देता हूं या मैं उससे सीख लेता हूं। शिया मजहब में मिंबर पे बैठने वाली कोई अथॉरिटी हरफे आखिर नहीं है। यहां मिंबर से सिर्फ तुम्हें ये बता सकते हैं कि उन्होंने ये कहा था। अगर मैं मिंबर से कहूं मैं ये कह रहा हूं, यहां से पकड़ो उतार दो, ये मजहब इस बात की इजाजत ही नहीं देता कि यहां अपने साथी मौका पेश किया जाए। अब सामने से उसने कहा कि नहीं चाहिए, इसका मतलब है गुमराही का वो नुस्खा कीमिया वो नहीं लिखा गया उस बंदे की वजह से। इसका मतलब अब अगर कोई गुमराह होगा तो कसूर सिर्फ शैतान का नहीं है। अब इसका मतलब है जब आऊज़ बिल्लाह पढ़ी जाती है तो सिर्फ शैतान से पनाह नहीं मांगी जाती, तबर्रस करते सारे हैं, तरीका मुख्तलिफ है। ठीक हो गया, बस दलील खत्म हो गया तो जुमले मुसाहिब के मुझे पढ़ने। अब यहां पर मैंने यूके में एक खमसा पढ़ा था 1 साल कबल या 2 साल कबल, मैंने उस पे हदीस किरतास पे कि 5 रोजा मजालिस पढ़ी थी पूरी इसी एक हदीस पे। तो पाकिस्तान से एक मौलाना ने मेरी इस वीडियो का क्लिप लिया और उसने साथ ही लगा के उसने वायरल कर दिया। उसने कहा देखें जी आसिफ अलवी ने ये कहा है कि एक शख्स ने उठ के खड़े होगा, तो ठीक है हम तो मानते हैं उन्होंने कहा, लेकिन उसने अगली जो दलील दी वो गलत है। अब मुझे ये बताए, वो जवाब दे कि नबी ने कहा कि मैं तुम्हें कुछ लिखवा दूं, ये लिखवाना नबी अपनी मर्जी से लिखवा रहे थे या अल्लाह के हुक्म से? अल्लाह ना सुनिए, वो कह रहा अगर वो अल्लाह के हुक्म से लिखवा रहे थे और नबी को अल्लाह ऑर्डर करता है और नबी सिर्फ उस पर इम्प्लीमेंट करता है और नबी अल्लाह के खबरों को पहुंचाता है, तो इसका मतलब है जो नबी लिखवाना चाह रहे थे वो अल्लाह चाह रहा था। और एक शख्स ने खड़े हो गए कहा हमें नहीं लिखवाना और नबी खामोश हो गए, या तो नबी उसको कह देते कि नहीं लिखवाओ, या तो वो काम इतना जरूरी नहीं था। अगर वो इतना जरूरी होता तो एक बंदे के इनकार करने की वजह से नबी अपनी तबलीग से तो नहीं हट सकते। या तो आसिफ अलवी ये मिंबर पे एक्सेप्ट करें कि वो लिखवाना इतना अहम नहीं था, वो डॉक्यूमेंट इतना जरूरी नहीं था, और अगर वो डॉक्यूमेंट इतना जरूरी था तो फिर ये मानना पड़ेगा जो शख्स ने सामने से खड़े होकर कहा वो बंदा इतना अहम था, वो इतना इंपॉर्टेंट पर्सन था, वो इतना जरूरी इंसान था कि उसकी एक दलील की वजह से नबी ने भी इरादा बदल दिया और अल्लाह ने भी इरादा। अब या तो वो दोनों में से एक चीज माने, या डॉक्यूमेंट जरूरी नहीं था या वो शख्स जरूरी था, और मुझे अब उसके जवाब का इंतजार रहेगा। वहां तो बैठे होते। अच्छा नौकर वो होता है जो तनख्वाह ले तो हलाल करे। इमाम हुसैन हमें इसी बात की सैलरी देते हैं, इसी बात की तनख्वाह देते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, मोमिन दूर दराज से आए। ये मोहब्बत ये किस लिए मिल रही है? जात की वजह से, मेरी वजह से? मैं कौन हूं? मैंने फौरन उसका जवाब रिकॉर्ड करवाया। मैंने कहा मौलाना आपको गलती हो गई, मेरी तकरीर आप पूरी सुने। आप कहते हैं नबी ने नहीं लिखवाया, नबी ने लिखवा दिया था, नबी ने लिखवा दिया था और वो लिखा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट लिखा नहीं गया? वो लिखा गया है, वो है। आपको क्यों नजर नहीं आ रहा? आप वो डॉक्यूमेंट पढ़ें, गौर से पढ़ें, है। नबी ने कहा मैं तुम्हें कुछ ऐसा लिख दूं ताकि मेरे पास गुमराह ना हो जाना। अल्लाह ने कहा था मैं खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह ने ऐलान इसलिए किया था कि मुझे सामने से इशारा करके ना उठाना पड़े। मैं इधर से ऐलान करूं वो खुद ही उठ के खड़ा हो जाए और दुनिया को पता चल जाए कि इन मासूमीन में शैतान कौन बैठा था। नबी ने कहा मैं तुम्हें लिखवा दूं, जिसका लिखवाना था बंदा खुद ही उठ के खड़ा हो गया। उसका खड़ा होना ही मोहम्मद का लिखवाना था कि हिदायत करने वाला कौन है और गुमराह करने वाला कौन। ज्यादा वक्त माजरत चाहता हूँ,
زیادہ دیر ہو گیا. آپ اتنی دور دراز سے آئے, میں نے اتنا لمبا سفر کیا صرف اسی ایک مقصد کے لیے کہ پیغام پہنچے. انشاءاللہ پرسوں کے جشن میں ہدایت پہ, امر الہی پہ اور اول الامر پہ بات ہو جائے گی. رسول نے لکھوا دیا ہدایت کا رسول, پھر رسول نے بتا دیا کہ ہادی کون ہے, صرف بتایا نہیں, غدیر میں دکھایا. نبی ایک مکمل نظام دے کے گئے جس نظام کو ولایت کہتے ہیں. خدا کی قسم, ولایت امیر المومنین کو سمجھے بغیر لوگوں نے ولایت پہ اختلاف شروع کر. اتنا دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہوا کہ ولایت جیسے نظام کو اتنا مختلف طریقوں سے زخمی کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہی ایک عقیدہ ہی شیعت کے درمیان وجہ تنازع بن گیا. ولایت ایک نظام کا نام ہے, ایک سسٹم کا نام ہے جو نبی اپنے بعد دے کے گئے کہ میرے بعد یہ سلسلہ ولایت ہے, یہ اختیار ہے ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا. اور نبی غدیر میں صرف مولا علی کی ولایت کا اعلان نہیں کر کے گئے, آخری امام تک کے نام لے کے ولایت کا اعلان کر کے گئے. اس نظام کے تحت زندگی گزارنے کو ولایت کے ماننے کہتے ہیں. آپ زبان سے منہ سے کہتے ہیں علی ولی اللہ, اور آپ کہتے ہیں جی ہم ولایت کے قائل ہیں. بھائی منہ سے علی ولی اللہ ولایت کا قائل ہونا نہیں ہے, اس نظام کے تابع رہ کے زندگی گزارنا. اگر آپ زبان سے علی ولی اللہ کہہ رہے ہیں اور آپ اس نظام کے تابع نہیں ہیں تو سمجھیں آپ پر ولایت نافذ ہی نہیں ہوئی. ولایت کو اپنے اوپر نافذ کرو, تم کسی امام کے نوکر ہو. شیطان نفس ارادے بدلتا ہے, بدن مرنے کے بعد مٹی میں چلا جاتا ہے. کیوں؟ یہیں سے تھا یہیں چلا گیا. روح اوپر چلی گئی, کیونکہ جو شے جہاں سے نکلتی ہے وہ وہیں واپس پلٹ جاتی ہے. ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی ہے. جسم مٹی سے تھا مٹی میں چلا گیا, روح نور سے تھی عالم انوار میں چلی گئی. موت بدن کو نہیں آئی. آنکھیں ہیں دیکھ لے گا, کان ہے سن لے گا, زبان ہے بول لے گا, ہاتھ ہے ہلا لے گا. روح چلی گئی. موت روح کو بھی نہیں آئی, وہ تو منتقل ہو گئی, وہ تو عالم برزخ میں جا کے قیام پذیر ہو گئی. اب موت کسی آئی ہے؟ جسم کو نہیں, وہ تو گھر میں پڑا ہے. یہ سامنے بستر پہ یہ بدن ہے, جس کا مطلب موت بدن کو نہیں آئی. روح نہیں, وہ تو نکل گئی. روح پرواز کر گئی, روح پرواز کر گئی, یہ لفظ سنتے ہیں. اس کا مطلب موت تو روح کو نہیں آئی. موت کس کو آئی؟ کل نفس, موت نفس کو آئی. اس کو موت آئی جو خواہشیں پیدا کرتا تھا. بڑے گھر میں رہنا بدن کی خواہش نہیں ہے. بدن کو سونے کے لیے اتنی ہی جگہ چاہیے جتنا بدن کا قد ہے. بدن کی خواہش میں بڑا گھر بڑی گاڑی بدن کی خواہش نہیں ہے. اکاؤنٹس میں بہت زیادہ پیسہ ہونا یہ بدن کی خواہش نہیں ہے, نفس کی خواہش. نفس وہ سوار ہے جو بدن کے گھوڑے پہ بیٹھ کے اس کو خواہش کے تازیانے سے دوڑاتا ہے. جسم تھک جاتا ہے, نفس کی خواہشیں پوری کرتا کرتا, کیونکہ نفس حاکم ہو جاتا ہے. حلال کر, حرام کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر, یہ کر. وہ خواہشوں کی مشین اتنی تیز کر دیتا ہے کہ بدن کتنی جلدی موت کے قریب اس کو پہنچا دیا, بیماریوں کے قریب پہنچا دیا, بدن کو پتہ نہیں چلا. وطن آپ کا ہندوستان اور پاکستان, یہاں کیوں آئے تھے, کیوں ہجرت کی؟ محبت میں وطن چھوڑا نہیں, خواہش. اچھا گھر بنا لیں گے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں, میں دیار غیر میں جاتا ہوں, جب سے وطن چھوڑا ہے میں آپ جیسا ہی مسافر کی حیثیت سے جہاں جاتا ہوں مجھے خبر ہے, میں پہلے یہاں بیٹھ کے اپنے اوپر مجلس طاری کرتا ہوں, پھر یہاں بیٹھ کے پڑھتا ہوں.
کہ یہاں پہ بیٹھے والے لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان پہ ہوتا کیا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو میری بول کے گواہی دے کے آئے تھے کہ بس یہ والا کام ہو جائے تو واپس چلے جائیں گے، تو پھر زندگی گزر جاتی ہے. کیونکہ خواہش ماں ہے، یہ خواہش کا بدن سے بڑے بچے پیدا ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی خواہشیں، پھر چھوٹی، پھر چھوٹی، پھر اور بڑی، پھر اور بڑی، پھر اور بڑی، پھر اور بڑی. گھر کی خواہش تھی، پھر گھروں کی ہو گئی، گھر بن گئے، پھر پلاٹس کی ہو گئی، چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی، چھوٹے بزنس سے بڑا بزنس. خواہشیں کرتے 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 پوری کرتے 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 بدن تھک گیا، چور ہو گیا. آخر یہ ہوا کہ وہ جس نے خواہشیں پیدا کرنی تھی، وہ جو خواہشیں پیدا کر کر کے بدن کو تھکاتا تھا، وہ مر گیا. جو ہی وہ نیا، اب اس بدن میں اتنی خواہش بھی نہیں ہے کہ مجھے گھر کے قیمتی بیڈ پہ قبرستان میں لے جاؤ. وہ جو بدن ساری زندگی نفس کی خواہشیں پوری کرتے کر کے چور ہوتا گیا، اس بدن کو اٹھا کے گھر سے قبرستان منتقل کرنے کے لیے اس چارپائی کا استعمال ہوا جو مسجد میں خیرات میں گئی تھی. وہ جس کے دیکھے بغیر اولاد جیتی نہیں تھی، وہ 4 6 8 گھنٹے سے زیادہ اس جسم کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ محبت صرف اس بدن سے نہیں تھی. وہ خواہشیں پوری کرتا تھا تو وہ باپ تھا، وہ خواہشیں پوری کرتا تھا تو وہ بیٹا تھا، وہ خواہشیں پوری کرتا تھا تو وہ شوہر تھا. اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو اب یہ ایک لاغر، ایک مرا ہوا بدن کس کام کا؟ جاؤ اسے دفن کر دو زمین کے گڑھے کے اندر. ساری زندگی تم نے کوشش کی اور تمہارا یقین ہے کہ تمہارا امام موجود ہے اور اسی دنیا میں ہے، لیکن تم امام کا ظہور مانگ رہے ہو. لیکن امام، اور یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے، ہم امام کے ظہور کے منتظر ہیں، حضور کے قائل ہیں. وہ حاضر ہے، وہ موجود ہے. ہم انہیں کیوں نہیں دیکھ رہے؟ کس وجہ سے نہیں دیکھ رہے؟ جب وہ موجود ہے تو دیکھ کیوں نہیں رہے؟ ادھر موت آئی، فوراً امام کی زیارت ہوئی. کیوں زیارت ہوئی؟ اس لیے نفس مر گیا، نفس مرتا گیا اور امام کی زیارت ہوئی. روح نے امام کو دیکھ لیا کیونکہ درمیان میں سے نفس ہٹ گیا. امام کہتے زندگی میں مجھے دیکھنا چاہتے ہو، نفس مار دو. نفس کی موت امام سے ملاقات. جس نے نفس مار دیا اس نے امام کو دیکھ لیا. بس آج سے طے کر لو کہ خواہشوں کے دامن کو چھوٹا کرنا شروع کرو. جہاں وہ ضرب لگاتا ہے اس کو چٹان بنا دو. اپنا ارادہ شیطان کو بدلنے نہ دینا. حسین کی ماں نے تمہیں سجدوں میں مانگا ہے. تم مخلوق ہو دعائے زہرا کی، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ بابا میرے حسین کو روئے گا کون؟ یہ جو آنکھیں حسین کو روتی ہیں، یہ تخلیق ہوئی تھی زہرا کی حسرت کی وجہ سے. ہم قیامت تک کے لیے روتے رہیں سکینہ کے رخسار کے نیند کی طرح. مولا تمہیں اپنے گھروں کے ساتھ حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. سادات و غیر سادات چاہا تھا شیطان نے یزید کے ذریعے سے میں دنیا سے نظام امامت کو ختم کر دوں گا، لیکن کربلا میں سر حسین کٹنے کے بعد خیموں سے 3 کردار باہر آئے. ایک بہن، ایک بیٹا اور ایک بیٹی. بہن کا نام زینب تھا، بیٹے کا نام سجاد تھا، بیٹی کا نام سکینہ. یہ 3 کردار شام میں ہر صورت میں حسین نظر آئے.
عالیہ مدینے سے چلی تھی، بھائی کربلا میں رہ گیا. پھر کربلا سے ایک بہن اور ایک بھائی اکٹھے چلے. مدینے سے کربلا تک ایک بھائی اور بہن آئے تھے، کربلا سے لے کے شام تک ایک بھائی اور بہن گئے. مصائب سننے کا نام نہیں، مصائب کیفیت کا نام. مدینہ سے کربلا ایک بھائی اور بہن آئے تھے، بھائی کربلا رہ گیا، بہن شام چلی گئی. کربلا سے ایک بہن اور بھائی شام گئے تھے، بہن شام رہ گئی، بھائی مدینہ. کربلا تک آتے آتے ایک بہن کا بھائی کا نقصان ہو گیا، اور کربلا میں شام پہنچ گئے، ایک بھائی کا اس کی بہن کا نقصان. ایک کا بھائی کربلا رہ گیا، ایک کی بہن شام رہ گئی. وہ جو کربلا تک آئی تھی وہ پردے میں آئی تھی. اس کی ردا لٹی تھی اس کے بھائی کے قتل ہونے کے بعد. یہ حوصلہ ہے سجاد کا. میں ماتمیوں کے لیے جملہ کہوں گا، تمہارے ماتم کے لیے، عباس سے زیادہ بہادر کا نام سجاد ہے. عباس سے زیادہ شجاع تھا سجاد. اگر کوئی کہے دلیل کیا ہے، میں دلیل دیتا ہوں. سجاد کی جگہ عباس ہوتے، پہلے ہی موڑ پہ مر جاتے. یہ حوصلہ سجاد کا تھا، یہ حوصلہ امامت کا تھا. ہر موڑ پہ بہن رو رو کے کہتی تھی، سجاد مجھے چلتا ہوا دیکھ. یہ حوصلہ سجاد کا تھا جس نے بہن بازاروں میں زخمی ہوتی دیکھی، جس نے بہن بازاروں میں تڑپتے ہوئے دیکھی. میں ممبر پہ دعا کر کے جا رہا ہوں، مل کے آمین کہنا. دعا کرو کوئی بہن بھائی کے ساتھ قید نہ ہو. سادات و غیر سادات مجھے معاف کر دینا. یہ حسین کی وہ 4 سال کی بیٹی تھی جو 4 سال کی عمر میں ام المصائب تھی. تمہارے گھر میں بھی بیٹیاں، مجھے بول کے بتاؤ کسی نے کبھی کوئی 4 سال کی بچی دیواروں کے سہارے میں چلتی دیکھی؟ یہ حسین کی وہ 4 سال کی بیٹی جو 4 سال کی عمر میں دیواروں کے سہارے لے لے کے چلتی تھی. رو رو کے کہتی تھی، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا، سجاد اب میں چل نہیں سکتی، سجاد میں بڑی زخمی ہو گئی ہوں. میں نے چاہا تھا کسی جملے پہ تم ماتم کرو اور مجھے اگلا جملہ نہ پڑھنا پڑے. اگر آنکھیں خشک رہ گئی ہیں، اگلا جملہ میں حسین کی ماں سے معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. میں ایک بیان پڑھنے لگا ہوں حسین کی 4 سال کی بیٹی کا. یہ جملہ تمہیں گھر تک یاد آئے تو گھر تک رونا. میں نے کہا یہ حسین کی واحد بیٹی جو دیواروں کے سہارے لے کے چلتی تھی. میں نے جملہ چھپا لیا تھا، سید بیٹھے ہو کے مجھے معاف کر دینا. یہ حسین کی 4 سال کی بیٹی اپنی زندگی کی آخری رات میں سجاد کے قریب آئی، زندان میں اپنے ہاتھوں سے سجاد کو ڈھونڈا، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں بھائی کا چہرہ لیا، چہرہ لے کے سجاد کی داڑھی چوم کے کہتے ہیں، سجاد کربلا سے لے کے شام تک سکینہ ایک در تم سے چھپا کے آئی ہے، میری آخری رات ہے، مجھ سے آج ایک در سن لے. آج میں ایسے سنانے لگی ہوں جیسے بیٹیاں باپ کو درد بتاتی ہیں. سجاد روک دے، سکینہ تو میری بہن نہیں، تو میری بیٹی ہے، مجھے سجاد نہ مجھے حسین سمجھ. سکینہ نے سجاد کے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہتی ہے، مجھے تیری غربت کی قسم، مجھے اب تیرا چہرہ نظر نہیں آتا. سجاد میری آنکھیں اتنی پھٹ گئی ہیں، سجاد انہوں نے مجھے چہرے پہ اتنا مارا ہے، سجاد میری آنکھیں اتنی زخمی ہو گئی ہیں، سجاد مجھے تیرا چہرہ نظر نہیں. اللہ ان آوازوں پہ رحم فرمائے. حسین کی ماں تمہیں کسی کا محتاج نہ کرے. اور شب جمعہ چیخے مار کے رونے والوں، رو رو کے کہتی سجاد میرا چہرہ بڑا زخمی ہو گیا ہے. حسین کی ماں زخمی تھی، حسین کی بیٹی بھی زخمی تھی. وہ جو حسین کی مادر گرامی زخمی ہوئی، اس سیدہ کو ایک تعزیہ نہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی. حسین کی بیٹی کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تعزیانہ، ہر موڑ میں بار بار گرتی، رو رو کی کہتی چچا عباس آنکھیں کھول. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. صرف مجھ سے سن لینا اس بہن اور بھائی کی محبت کی 2 باتیں.
شکستے بھائی کے ساتھ قید رہی. وہ جو مرنا چاہتا تھا وہ زندہ رہا, وہ جو جینا چاہتی تھی وہ مر گئی. یہ جملہ میں نے صرف مصاحب میں خطابت میں نہیں پڑھا. ہر موڑ پہ سجاد کہتے تھے اماں دعا کر تیرے سجاد کو موت آ جائے. وہ جس نے موت کی دعائیں مانگی وہ بازار شام میں زندہ رہا. اور جو زندان میں ریت کے تکیے پہ سر رکھ کے کہتی تھی سجاد پرندے گھروں کو جاتے ہیں, کبھی میں بھی مدینے جاؤں گی. وہ جو مدینے جانا چاہتی تھی وہ شام رہ گئی. آج بھی کربلا جاؤ, مولا حسین تمہیں زیارت کا موقع دے. میں شب جمعہ دعا دے کے جا رہا ہوں, ہر آنکھ کربلا کی زائر بنے. آج بھی مولا حسین کی زری پہ دیکھو. علماء کہتے 3 زیارتیں پڑھنا. صرف یہاں پر حسین ہی دفن نہیں, اسی زری کے اندر حسین کا اکبر بھی دفن ہے, اسی زری کے اندر حسین کا اصغر بھی دفن ہے. علی اصغر کی زیارت بھی پڑھو, علی اکبر کی زیارت بھی پڑھو. علماء کہتے علی اکبر مولا حسین کے پہلو میں دفن ہے, تو ظاہر سمجھتا ہے شاید اصغر دوسرے پہلو میں دفن ہے. جاؤ جا کے کربلا میں 5 سال سے حسین کے حرم میں جاتا ہوں. 5 سال سے میں نے علماء سے سنا ہے اصغر حسین کے سینے میں دفن ہے. اگر نہیں رو سکے میں زیارت نائیہ سے ایک جملہ پڑھوں. میرا بارواں امام کہتا میرا سلام اسی معصوم پہ جس کی قبر حسین کی پسلیوں میں ہے, جو آج بھی حسین کی پسلیوں میں مدفن ہے. بیٹے کربلا رہ گئے, بیٹی شام رہ گئی. وہ جو باپ کے پہلو میں سوتی تھی, وہ جو باپ کے سینے میں سوتی تھی, وہ جسے باپ کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی تھی, وہ شام میں رہ گئی. آخری رات آئی حسین کی بیٹی کی, ریز سے تڑپ کے اٹھی. بھیا سجاد مجھے ایک بار بابا ملا. مولا سجاد کی آواز ہے سکینہ کیسے منواؤ, فرمایا مجھے بابا کا سر منواؤ. اتنے دن ہو گئے زندان میں نے بابا نہیں دیکھا. سجاد مجھے بابا کا سر منگوا دے. مولا سجاد نے زندان کی دیوار پہ ہاتھ رکھا, دروگا کو آواز دی تیری کوئی اولاد نہیں ہے؟ کہتا میری اولاد ہے. فرمایا میری بہن بڑی رو رہی ہے, وہ بابا کا سر مانگ رہی ہے. یہ ملعون سپاہی دیکھا تھا تیری بہن تو بہت روتی ہے, کیا دلیل ہے کہ میں سر منگوا دوں تو یہ چپ ہو جائے گی؟ سجاد رو کے کہتے آج کے بعد نہیں روئے گی. آج کے بعد نہیں روئے گی, مجھے کسی طرح بابا کا سر منگوا. یہ ملعون دیکھا تھا ضرور منگوا دیتے, لیکن سر حسین سے قیمتی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ سر حسین آسانی سے مل جائے گا؟ سر حسین صندوق میں ہے, صندوق ایک کمرے میں ہے. اس کمرے کو تالا ہے, چابی جس سپاہی کے پاس ہے وہ یزید کے حکم کے بغیر دروازہ نہیں کھولے گا. صبح دربار لگنے دے, میں دربار میں جا کے تیری درخواست پہنچاؤں گا, پھر وہ حکم دے گا, پھر میں سر حسین لا کے دے دوں گا. مولا سجاد دیوار سے پلٹ کے واپس ہے, ریت پہ لیٹی تھی. رو کے کہتے ہیں کیا بنا سجاد, بابا کا سر آ رہا ہے. مولا سجاد رو کے سکینہ کیوں مجھ سے سوال کروا رہی ہے؟ دادی نے حق مانگا تھا, انہوں نے نہیں دیا تھا. دادا نے ممبر مانگا تھا, انہوں نے نہیں دیا تھا. اصغر نے پانی مانگا تھا, انہوں نے نہیں دیا تھا. زینب نے چادر مانگی تھی, انہوں نے نہیں دی تھی. مجھ سے بار بار سوال نہ کروا. رو کے ریز سے تڑپ کے اٹھی, رو کے کہتی اچھا اگر تو سوال نہیں کرتا پھر میں اپنا اختیار دکھاتی ہوں. زخمی حسین کی بیٹی اٹھی, جو بیٹیوں والے بیٹھے, مجھے جملہ معاف کر دینا, دیوار پہ سر مارا. سکینہ کا بال سرخ ہوئے لہو سے, رو کے منہ آسمان ادھر, بابا تیری بیٹی تجھے بلا رہی ہے. اتنا کہنا تھا, سر حسین صندوق سے باہر آیا. زندان کی چھت پہ حسین کا سر آیا. علی کی بیٹیوں نے سر حسین کو آتا ہوا دیکھا. کسی بیوی نے ہاتھ پھیلائے, کسی نے جھولی پھیلائی. سکینہ زندان کی ریت پہ لیٹ گئی. رو کے کہتی بابا بلایا بھی میں نے ہے, آنا بھی میرے پاس. بابا ہاتھوں پہ نہ آنا, بابا جھولی میں نہ آنا. بابا آج تک میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی رہی ہوں, لاج اپنا سر میرے سینے پہ لے کے آ. سر
बेटी के सीने पे आया, छोटे छोटे हाथों से लहू साफ किया, रो के दी आंखें खोल, मैं तुझे तमाचों के निशान दिखाऊं, आंखें खोल, मैं तुझे कानों का लहू अजरों को मैंने आज को बाबा आंखें खोल, बाबा आंखें खोल, बाबा तेरी बेटी तेरे बाद रुल गई। अभी बेटी बाप से बातें कर रही थी, या ज़ैनब आलिया की आवाज आई, सजाद सर सकीना के सीने से उठा ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिंदान में मर गई हुसैन की बेटी, जख्मी हुसैन की बेटी। मैं ना गुस्ल पढ़ूंगा, न कफन पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ता। मैं सैयदादियों के गुस्ल के जरिए, मैं मुताहिरा शहजादियों के गुस्ल और कफन कैसे पढ़ूंगा? 3 दर्द पढ़ के मैं मिंबर छोड़ूंगा। तुम्हें हुसैन का वास्ता, मैं तुम्हारा मेहमान हूं, खुद मातमी हूं, खुद जंजीर जन हूं। मैं तुम्हारे सामने जितना हो सकेगा खोलूंगा, एक हद के बाद ना खोल सकूंगा। ये हुसैन की वो मजलूमा बेटी है जिसके लिए उल्मा लिखते हैं कि मौला सज्जाद ने इसे कुर्ते में दफनाया। जो लिबास शहजादी ने पहना हुआ था उसी लिबास में दफना दिया। अक्सर मिंबर से मैं ज़ाकिरीन से तौजीह सुनता हूँ, वो तौजीह देते हैं कि मौला सज्जाद ने गुर्बत में कफन है। ना, गुर्बत माने नहीं है, गुर्बत माने नहीं है। जिसके बाप का लिबास जन्नत से आ गया, वो बहन का कफन जन्नत से मंगवा सकता है। अगर तुम मातमी, जितना मैं इशारा कर सकूं उसे समझ लेना। अज़ादार बैठे हो, जंजीर जन बैठे हो, जंजीर जन जंजीर का मातम करता है। मातम करने के बाद जल्दी से कमीज पहन, हुसैन की बेटी मेरा पुरसा कबूल करे। जंजीर जन वापस घर आ जाता है। शाम को उस मातमी की बहन, उस मातमी की माँ उसके जख्म साफ करने लगती है। माँ रो के कहती, कमीज आहिस्ता उतारना, तेरी कमीज तेरे जिस्म के साथ चिपक गई है। मुझे सर पे कुरान रख के बताओ, जो चंद घंटे जख्मी बदन के साथ कमीज पहने उसका लिबास नहीं उतरता। पूरा 1 साल सकीना जख्मी हालत में उसी लिबास में रही। ज़ैनब आलिया की आवाज आई, सजाद कुर्ते में दफना दे, मेरी सकीना बड़ी जख्मी है। अगला जुमला मुझे सैयदो माफ कर देना, हुसैन के बेटे ने बहन की रस्सियां भी ना खोली, उन्हीं रस्सियों के साथ दफन हो गई। मुझे बोल के पूछो, सजाद रस्सियां क्यों ना खोली? क्योंकि हुसैन की 4 साल की बेटी, अगर सजाद रस्सियां खोल देते, सकीना का बदन ऐसे बिखर जाता जैसे करबला में कासिम की लाश के टुकड़े। सजाद